اچھا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد معہ وآلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی. مجھے بہت ہی اس موقع پر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں بہت ہی پیارے پیارے بچوں اور ینگسٹرز اور ٹین ایجرز کے ساتھ مخاطب ہوں. ایسے لگا ہے میں تو 60s میں ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے ساتھ ایڈریس کرتے ہوئے میں بھی جوان ہو گیا ہوں. تو ہم نے سنا تھا کہ جو کم عقل لوگ ہوں، جن کی وزڈم زیادہ نہ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ عقل مند لوگوں کے ساتھ دوستی بنائیں تاکہ ان کی وزڈم بہتر ہو جائے. مجھے میرے شیخ نے، جو میرے ریلیجس گائیڈ بھی تھے اور اسپرچولی بھی انہوں نے مجھے لیسنز دیے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کالج یونیورسٹی میں جاؤ تو اگر آپ کو اس بات کی چوائس ملے کہ آپ اپنی مرضی کا ساتھی کمپینین رکھ سکو، تو اس شخص کو رکھو جس کا آئی کیو لیول، انٹیلیجنٹ کوشنٹ آپ سے کچھ بہتر ہو، اس کی سمجھ اور فہم آپ سے بہتر ہو، وہ آپ سے زیادہ دیندار، نیک اور نمازی ہو، تاکہ اس کی جو کمپنی ہے اس میں آپ کو ایک تو نیکی ملے اور ایک اس سے شعور بیدار ہو. تو اسی طرح جب جوان لوگوں کے ساتھ اولڈ ایج کے لوگ بھی پھرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بھی کمپینین شپ ہوتی ہے، تو یہ یوتھ سے ان کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ ود دا پیس آف ٹائم آدمی کا ویگر کم ہو جاتا ہے اور اس کی جو پاور ٹو ڈو، اس کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے. لیکن جب وہ نوجوانوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں بھی عزم اور ارادہ آ جاتا ہے. بہرحال میں بہت ہی مشکور ہوں بھائی ارسلان کا اور ذیشان کا کہ انہوں نے آپ کے لیے پروگرام ارینج کیا ہے، اور اس پروگرام میں انہوں نے آپ کو بہت ساری ایتھکس، سویلائزیشن، ایتھیکل ویلیوز، کلچرل نارمز، یہ چیزیں انہوں نے آپ کو ٹیچ کی ہیں. میں اس بات کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں. دوسری بات ہے بیٹا کہ سچ پوچھئے کہ میں آپ کو چند باتیں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اچھا بیٹا، آپ لوگ ینگ تو ہو، تو یعنی سب سے پہلے انسان کو نا، جو بھی انٹلیکچوئل میں سے ہے نا، جو بھی بیٹا ایک عقل اور شعور اور وزڈم رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے، ہو ایم آئی. وہ پوچھتا ہے کہ میں ہو از مائی کریٹر،
میرا کریٹر کون ہے؟ آئی ہیو بین کریٹڈ، میں پیدا کیا شدہ ہوں. تو ہو از مائی کریٹر؟ میں تو مخلوق ہوں. آئی ایم امنگ دا کریچر اینڈ ہو از دا کریٹر؟ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً میرا ایک کریٹر ہے. اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ ہی میرے کریٹر ہیں، تو میری زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے؟ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ مطلب وائی آئی ہیو بین کریٹڈ، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ اور فار ہوم آئی ہیو بین کریٹڈ، کس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے ہوں؟ میں کس لیے ہوں؟ اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر الٹیمیٹلی مجھے کہاں جانا ہے؟ واٹ از دا الٹیمیٹ؟ اس کا آخر کیا ہے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق عقل سے ہے. اس لیے دین اسلام کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس عقل اس کو پروو کرتی ہے. اور جو چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتی کہ وہ عقل کے اوپر بیس نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری عقل اتنی چھوٹی ہوتی ہے تو اس عقل میں وہ نہیں آتی. اب دیکھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیارے کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے، ویئنگ بیلنس، اس میں وہ سونا تولتا ہے. اچھا، کوئی انگوٹھی ہے اس طرح تولتا ہے. اب وہ ویئنگ بیلنس ہے. آپ بھی کہیں جی اس ویئنگ بیلنس کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی تول دیا جائے، ماؤنٹ ایوریسٹ اس میں کیسے آئے گا؟ تو آدمی کی عقل اور شعور ایک حد تک کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا نالج شروع ہو جاتا ہے جس کو علم الوحی کہتے ہیں، کہ وہاں پر اللہ جل شانہ باقاعدہ ٹیچ کرتے ہیں میسنجر کے ذریعے سے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، بیکاز آئی ایم دا کریٹر. تو میرے سے پوچھو. دیکھو نا، ایک مینوفیکچرر، ایک کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر کو ایک مینوفیکچر انجینئر نے بنایا ہے. تو اگر کوئی پوچھا جائے کہ بھی واٹ از دا آبجیکٹو، واٹ از دا الٹیمیٹ ٹارگیٹ آف دس کمپیوٹر، ٹھیک ہے، کس وجہ سے یہ بنایا گیا ہے، تو ایک دم مینوفیکچر انجینئر نے کہے گا جی پلیز آسک دس کویشچن ٹو می، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو وائی آئی ہیو مینوفیکچر دس کمپیوٹر اینڈ فار وٹ فار. تو آپ دیکھیے بیٹا کہ اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ بندے میں نے تمہیں بنایا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اب دیکھیے آپ میں سے کچھ حافظ قرآن بھی ہوں گے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو، عبث کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بے مقصد، پرپز لیس، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ جل شانہ دیکھیے ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھی تم اللہ تعالیٰ سے غافل کیوں ہو رہے ہو؟ تم اس دنیا جو کہ فانی ہے اس پر اتنا فریفتہ کیوں ہو رہے ہو؟ اور تم اس دنیا کو آخرت پر مقدم کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا کھانے پینے کے لیے. اچھا بیٹا، اگر کھانے پینے کے لیے پیدا کیا تو جانور سے زیادہ تو کوئی آدمی کھا ہی نہیں سکتا. بیل جتنا چارہ کھاتا ہے آپ ذرا اتنا پلاؤ کھلا کے دیکھ لیجیے. اگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم مکانات اور یہ بنائیں تو یہ مکانات تو آدمی کو چھوڑ دینے پڑتے ہیں. اب دیکھیں، میں نے ہمارے سامنے جو ہمسائے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر ان کا مکان دوسرے نے خرید لیا. اچھا، اسی طرح میں نے ایک مکان کو دیکھا کہ وہ 6 دفعہ بکا، کہ اس کے جو رہنے والے تھے وہ چلے جاتے تھے. جو لوگ اپنے مکانات کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں
جو لوگ اپنی دولتوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے ڈیفنس میں ایک شخص کی وفات ہوئی, اس نے 6 ارب روپیہ چھوڑا. کتنی ایفرٹس کے ساتھ کمایا ہوگا جو 6 ارب روپیہ چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ اگر اس کا مال اپنا ہوتا تو یہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ جاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دنیا ہی کی ہیں اور ان کا ساتھ اس دنیا تک ہے. جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مال بھی یہاں رہ جاتا ہے, پیسہ بھی رہ جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو مقصود زندگی نہیں ہو سکتا, یہ تو نیڈز اینڈ نیسیسٹیز آف لائف ہیں. تو اللہ جل شان فرما رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کی ہے. تو پیارے بچوں سب سے پہلے سمجھو کہ آپ اس کا فوراً جواب دیں گے اللہ جل شانہ کو, اللہ رب العزت ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے. اگر ہم کسی کرسچن سائنٹسٹ کو بھی یہ کہہ دینا کہ تمہاری لائف بے مقصد ہے اور تم بے مقصد کام کر رہے ہو, تو وہ بھی جو ہے نا آگے سے ناراض ہوگا, انوائڈ ہوگا کہ دیکھو میں بھی کینسر پہ ریسرچ کر رہا ہوں, میں کیسے بے مقصد, میری بھی لائف کا کوئی مقصد ہے. وہ اپنا مقصد بیان کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو سب سے زیادہ حکیم ہیں اور حکمت والے ہیں وہ بے مقصد کوئی کام کریں. انہوں نے اس زندگی کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا. فرمایا کہ دیکھو تم یہ گمان نہ کرنا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے, ہم نے تمہیں با مقصد پیدا کیا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو بیٹا یہ بھی قرآن ہو گیا. تو وہ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کسی کمپیوٹر کا مقصد جاننا چاہیں تو مینوفیکچرر انجینئر سے پوچھ لیں جس نے اس کو مینوفیکچر کیا ہو. اللہ جل شانہ نے بندے کو مینوفیکچر کیا ہے, ہی از دا کریٹر. اس رب سے پوچھ لو. تو وہ رب کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندے میں نے تجھے اپنی اوبیڈینس کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تجھے سچ پوچھیں کیا مطلب ہے بندے, میں نے تجھے اپنے پیار کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ جل شانہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں قرآن میں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ میری بات مانتے ہیں اور جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تو وہ میرے سے اشد حبا للہ, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, وہ میرے سے شدید پیار کرتے ہیں. اللہ وہ بندے جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو جان لیا اور اللہ جل شانہ پر ایمان لائے, تو ان کے احوال میں سے یہ ہے کہ وہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ بندے کو پیدا فرمایا کہ وہ بندے کی اطاعت کرے. اللہ جل شانہ نے بندے کو پیدا فرمایا کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی مان کر چلے, اللہ سے محبت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرے. تو اللہ نے اس کو صرف اپنے لیے پیدا کیا. اچھا اب دیکھیے حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے, ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ جل شانہ نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اب تو دیکھو یہ ویٹ ہے, یہ مکئی ہے, یہ سارے گرینز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے نہیں پیدا کیے, یہ اللہ نے جانوروں کے لیے بھی نہیں پیدا کیے, یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. اب دیکھیں ویجیٹیبلز ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بیٹا آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر ایک جو وزن ہے وہ ایک یعنی میجورٹی وزن اٹس آل بیکاز آف اسکیلیٹن. اس اسکیلیٹن جو ہے وہ آپ کو پتہ بون سے بنا ہوا ہے, اور بونز کے اندر جو کمپوزیشن ہے وہ کیلشیم اور فاسفورس کی ہے, کیلشیم اور فاسفورس کی ہے, کیلشیم اور فاسفورس کی ہے. اب دیکھیں بیٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیلشیم کی نیڈ ہوتی ہے. انیشلی وہ کیلشیم مدرس ملک میں مل جاتا ہے, جب بڑا ہوتا ہے تو بہرحال اس کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ بیٹا سارا جو باڈی سٹرکچر ہے
وہ اسکیلیٹن پر کھڑا ہوا ہے، اور اسکیلیٹن بنا ہوا ہے کیلشیم فاسفورس کو. تو آپ حیران ہوں گے کہ اب میں دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں. یہ بات میں نے 20 دفعہ بیان کرتا ہوں کہ جب میں کاؤ اور بیفلو کے سسٹم کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی گھٹیا سی چیزیں، گھاس اور توڑی اور ونڈا اور ایسی سملر چیزیں کہ جو انتہائی سستی ہوتی ہیں، جو ایسی اگا دی جاتی ہیں، اسے اگانے میں کوئی اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ بھی دینی نہیں پڑتی، وہ کھا کے نا مصفہ دودھ دیتی ہیں. اچھا اب دیکھیں وہ دودھ کیا ہے کہ دیٹ از دا ریچسٹ سورس آف کیلشیم. اور پھر دیکھیے بیٹا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی شان کہ اٹ از تھورلی اسٹرلائزڈ، دیٹ از بیکٹیریا فری. یعنی دودھ بیکٹیریا فری ہوتا ہے بیٹا، بیکٹیریا فری، اینڈ دین اٹ از پیلیٹیبل. یہ سائغن للشاربین، یہ سائغن للشاربین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ لیں تو ایک دم نیچے نکل جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہائیلی پیلیٹیبل، کہ اس کو جیسے چبانا نہیں پڑتا، اس کو کوئی بڑی مشقت کر کے نیچے نہیں گزارنا پڑتا. دودھ گرم گرم دودھ، اس میں کچھ میٹھا ہنی ڈالیں تو ایک دم نیچے گزر جاتا ہے. اور دیکھیے بیٹا کتنا مصفہ ہے اور کتنا فریش ہے، اور اس میں وائٹنس دیکھیے اور کیلشیم دیکھیے، اور پھر یہ انسان کی ہڈیوں کو بناتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب آپ کو میں بتاؤں، آپ میں کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ جو الیکٹرولائٹس ہے باڈی میں، وہ کون سا ہے کہ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، نیم دا الیکٹرولائٹ دیٹ از ہائیسٹ ان کنسنٹریشن ان بلڈ. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے سوڈیم. سوڈیم جو ہے اٹ از ہائیسٹ ان کنسنٹریشن. اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بڑی ریچ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کی شان، نمک کی کان کہاں پر ہے جی؟ کھیوڑا میں، نمک کی کان. اچھا بیٹا آپ کے باڈی کو آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے، اور آیوڈین جو ہے نا وہ مانگتا ہے، جو آپ کے گلے میں ایک گلینڈ ہے نا تھائرائڈ گلینڈ، کہ جس کی کمی کی وجہ سے ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو سستی اور وزن بڑھ جانا اور انیشیٹو ختم، بندہ تباہ ہو جاتا ہے. اچھا بیٹا اس کے لیے بڑی مائنیوٹ اماؤنٹ میں آیوڈین چاہیے ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو ایک انگریزی میں کہتے ہیں ان ٹریسز. ٹریسز کا مطلب ہے جیسے چاول کا دانہ تو بہت زیادہ ہے، ان ملی گرامز. اچھا ملی گرامز میں بھی نہیں، رادر مائکرو گرامز. دیکھیں نا گرامز کے اندر ملی گرامز ہوتے ہیں، ملی گرامز کے اندر مائکرو گرامز ہوتے ہیں. تو مائکرو گرامز جو ہے اسمالسٹ ایک اسٹرکچر ہے، ویئنگ یونٹ ہے. اتنی کم مقدار میں آیوڈین باڈی کو چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیوڈین کو پھلوں میں اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر جس مقدار میں باڈی میں چاہیے ہوتی ہے، اسی مقدار میں ان میں ٹریسز کی شکل میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ کافی ہے. کیسا خوبصورت جوڑ ہے، جو چیز جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی مقدار میں ہے. اسی طرح بیٹا بہت ساری چیزیں ہیں، کاپر، سیلینیم، جو بڑی تھوڑی مقدار میں ان ٹریسز، وہ ساری چیزیں ان ٹریسز پھلوں میں ان میں پڑی جاتی ہے. لیکن بندے کو بڑی ہیوج اماؤنٹ میں گلوکوز چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی گندم جو ہے نا 80% سے زیادہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. نمک کی ضرورت بڑی شدید ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو خون کے اندر جو الیکٹرولائٹ ہے وہ ہے سوڈیم، اور اس کی اللہ نے کانیں بنا دی، اور اس میں ٹرینیں چلتی ہیں اس میں کھیوڑا کے اندر. اس کے بعد انسان کو اپنی انرجی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی انرجی کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی کول کی مائنز ہوتی تھیں. اب دیکھیں جی کوئلے کی کانیں بنا دی ہیں، کوئلے کی کانیں بنا دی ہیں. تو ان دنیا خلقت لکم،
یہ ساری دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور پیارے بچوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی چیزوں سے تم استفادہ حاصل کرو، لیکن اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، بس اس کو نہ تم بھولو۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ پھر فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اب بیٹا ایک دوسرا اسپیکٹ شروع ہو گیا کہ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مطلب ہے آپ مجھے بتاؤ بیٹا، کوئی یہاں فار ایور رہ سکتا ہے؟ یہ ایور لاسٹنگ پلیس ہے، یہاں پر تو موت ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا میں انسان آئے گا اس نے موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے۔ اور دیکھو بیٹا، اگر کسی نے نہ مرنا ہوتا تو وہ نیک لوگ ہوتے، لیکن انبیاء کرام کے اوپر بھی موت آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا، اب اگرچہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی مبارک قبر میں زندہ ہے، لیکن بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ بھی اس پروسیس سے گزرے اور تشریف لے گئے۔ تو اب ہم سب کے اوپر یعنی یہ بھی ایک ہمارا آغاز ہے اور ایک ہمارا انجام ہے۔ بیٹا آغاز کہاں ہے؟ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وی آر فرام مدرز ایبڈومن، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، اور تم اس دنیا میں آئے ہو۔ پہلے تم انفینسی میں تھے، طفل تھے، پھر تم اب جیسے آپ چائلڈہڈ سے کہ اب ایڈلٹہڈ میں آ گئے، اب آپ بالغ بھی ہو رہے ہیں اور بالغ ہونے کے قریب ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جب ایڈلٹ کیا تو اس کو ہم نے قوت عطا فرمائی۔ تو یہ سارا پروسیس ہم نے ان کے لیے قائم کیا، اس پاتھ وے سے یہ گزرے گا کہ انیشلی تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو ڈیولپ کرتے رہے انسان کو مدرز ایبڈومن میں، اس کے بعد اس دنیا میں آیا، انفینٹ تھا، ماں نے دودھ پلایا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی فوڈ ملتا رہا، اس کی ہڈیاں بڑھتی رہیں، اس کے اندر ہارمونز ڈیولپ ہو گئے، وہ جوان ہو گیا، اس کے اوپر مشقت آئی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بندے اب اس کے بعد تم ساری باتیں بھول گئے۔ ایک تو ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندے ہم نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اور سنو ایک بات اور سنو بیٹا، آپ اس طرف ہو جائیں میرے سامنے۔ اچھا ایک بات اور سنو، وہ بات یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے جب تمہیں بنایا تو تمہارے لیے میں نے جو سب سے کاسٹلی برکس تھی نا، اس سے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ میں ایسے نہیں کہ میں نے آرڈنری انگریڈینٹس نہیں یوز کی کرے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی دیکھو انہیں تو پرانی اٹا لا کے مکان بنا دیتا ہے، لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے جی میں نے تو سب سے جو کاسٹلی برکس ہیں جو بھٹے سے اس طرح ہو کے نکلی ہیں، اس کو میں نے اس کو یوز کر کے میں نے یہ مکان تعمیر کیا ہے۔ تو اس کی تعمیر میں نے بڑی عمدہ قسم کا سیمنٹ یوز کیا ہے۔ تو جیسے جنت کے اندر جو برکس ہوں گی وہ سونے چاندی کی ہوں گی، گارا مشک اور عنبر کا ہوگا، آج کل تو مٹی کی برک سے بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا قوام ہے نا، قوام کا مطلب ہے کہ جو تمہارا کمپوزیشن میں جو تمہارے انگریڈینٹس ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں، وہ زبردست ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے جو تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اور دیکھو یہ سارے آسمان اور زمین میں نے یعنی تمہارے لیے بنایا ہے کہ تم اسے استفادہ حاصل کرو، ایکسپلور کرو، مسخر کرو، سائنٹیفک ریسرچ کرو، اور اس میں سے دیکھو سورج کیسے چلتا ہے، اور اسپیس میں بھی ریسرچ کرو، اور زمین پہ بھی دیکھو کہ سیڈ کو ہم کس طرح اس کو پھاڑتے ہیں۔ قرآن میں آتے ہیں فالق الحب والنوا،
کہ ہم سیڈ کو پھاڑنے والا، اب سیڈ کو پھاڑنے والا، تو سیڈ بیٹا جب پھٹتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ گریم اس کو کہتے ہیں نا جی، وہ جو ہوتا ہے سفید چنا، اس کا تجربہ کرتے ہیں جی، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کہیں گے اللہ اللہ ربی لا اشرک بشیء، اس کو مٹی میں ڈبائیں تو نیچے ود دا پیس آف ٹائم وہ نا ہیومیڈیٹی اور موئسچر کو ایبزارب کر کے سویل اپ ہو جاتا ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ پھٹتا ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق فالق الحب والنوا، وہ نیچے جو ہے نا سٹیم بیچتا ہے، نیچے معذرت سے میں سے سوری جی میں نے الٹ کر دیا، وہ نیچے روٹس بیچتا ہے، نیچے بیٹا روٹس بیچتا ہے اور اوپر سٹیم بیچتا ہے۔ اللہ کی شان۔ اب اس کو وہاں پر نیوٹرینٹس ملتے رہے تو روٹس نیچے ڈیولپ ہو کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور اوپر سٹیم چلا جاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے تو ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ تمہیں کیا پرابلم ہو گئی کہ تم مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، میری خالقیت کو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم کیوں کنفیوزڈ ہو؟ تم دیکھو تو صحیح، یہ اونٹ کو دیکھو، اس کیمل کو دیکھو کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے۔ یہ گرمی کی تماست میں، یہ ریگستان میں چلتا ہے، اور دیکھو اس وقت تمہارے پاس یعنی سٹوریج کے لیے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا ہے اور سٹوریج کے بعد یہ چلتا رہتا ہے۔ اور دیکھو اس کے جو پیڈز ہیں، میں نے جی ایک اونٹ کو جب ذبح کیا اور میں نے کہا اس کے ذرا پیڈز جو اس کے نیچے، میں پیڈز کہہ رہا ہوں، جو اس کی پاؤں ہیں ان کو میں نے دیکھا تو نیچے پیڈز لگے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان۔ تو آج کل آپ وہ جاگرز پہنتے ہیں تو جاگرز کا سول بڑا تھک ہوتا ہے، آپ بڑے اچھے جوتے آپ کو واکنگ میں، اس کے نیچے ایسا کوئی ربر اور کوئی کاٹن اور کوئی اسپونجی اس کے پیڈز تھے کہ اس کو چلنے میں دقت نہیں ہوتی، واٹر وہ سٹور کر لیتا ہے۔ اچھا، اب وہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم نا جب تصویر کو دیکھتے ہو تو تم مصور تک پہنچتے ہو۔ اللہ کی صفت ہے مصور۔ اچھا، جیسے آپ نے دیکھا کہ جی فلاں بندے نے کوئی تصویر بنائی ہے، تو اس تصویر کو دیکھ کر تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپروچ کیا ہے، اس کی ایستھیٹک سینس کیا ہے، اس کی جمالیاتی حس کیا ہے، تو تم اس کو وہاں تک پھر تم اس کو اس کے ذریعے سے، اس تصویر کے ذریعے سے تم مصور تک پہنچتے ہو۔ تو یہ جو غور و فکر ہے یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں الاؤ کی ہے۔ دیکھیے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کرنا آم کی گٹھلی نہیں بنا سکتے۔ ساری دنیا کے سائنٹسٹ یہ بے شک ریسرچ کر کے جوپیٹر پر پہنچ جائیں، اور یہ جوپیٹر تو پرانا ہو چکا ہے، اس سے آگے بھی چلے جائیں، کئی گلیکسیز کو کراس کر جائیں، لیکن یہ کسی بھی شکل کے اندر آم کی گٹھلی نہیں بنا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا لائف، زندگی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ زندگی انسان کی نہیں ہے، یہ تو ایک گٹھلی ہے۔ اچھا، یہ گٹھلی تو آرٹیفیشلی کریٹ کریں گے، لیکن وہ گٹھلی کہ جس کے جینیٹکس میں ہو کہ جب آم کی گٹھلی کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، سویل اپ ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا روٹ چلی جاتی ہیں، اوپر آم کا درخت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ آج اور قیامت تک یہ گٹھلی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس میں لائف ہے۔ تو لائف کین ناٹ بی کریٹڈ، لائف کو نہیں یہ کوئی انسان بنا سکتا۔ آپ یقین جانیے یہ بات تو ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم مکھی کو نہیں بنا سکتے۔ یہ شٹل انہوں نے بنائی تھی تو انہوں نے کہا جی اس شٹل کے اندر جو اوپر گئی
اس کے اندر ہم نے ایک وزڈم کریٹ کیا، اور وہ جو مکھی کا وزڈم ہوتا ہے نا، اس کا 1/20 تھا وہ یہ شٹل۔ تو بتانا چاہ رہا تھا بیٹا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے اس زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آیا وَأَحْسِنُوا، اچھے عمل کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان کو محسنین میں شامل کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ محبت اور پیار سے ان کو ڈیل کرتا ہے، وہ ایک سکسیسفل لائف گزاریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جگہ پا جائیں گے۔ تو بیٹا میری جو اس بات کا جو میں اس کو سم اپ کروں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ نا بے مقصد زندگی نہ گزاریے۔ آپ معلوم کیجئے آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس لیے ہیں، تو جواب آئے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو یورپ ہے وہ اس وقت اللہ جل شانہ اور اس کے نبی کا منکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کا منکر، یہ عباد الشیطان ہے، یہ قرآن پر یقین نہیں لاتے، لہذا یہ بات تو اللہ تم عباد الرحمن کی صف میں آ جاؤ، اور تاکہ تم اس دنیا کی اصل حقیقت کو جان کر کامیابی حاصل کر لو۔ تو جو لوگ عباد الرحمن ہیں ان کے سامنے زندگی کا مقصد بھی ہوتا ہے، اور ان کے سامنے یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ ان عمل کو اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان اعمال کو بھی تلاش کرتے ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعمال کو تلاش کر کے ان کو اپنی لائف میں انٹر کرتے ہیں، اور وہ اعمال کے جو اللہ کی ناگواری اور غصے کے ان کو نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اپنے استاد یا فادر یا مدر کے قلب میں جگہ پانی ہو یا دوست کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پسند کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کی ناپسند کیا ہے، پسندیدہ اشیاء کو اختیار کر لیتے ہیں اور ناپسندیدہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پسند کو بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بتایا اللہ تعالیٰ ایسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ سچ بولا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ جل شانہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ تم اللہ کی عبدیت اختیار کرتے ہوئے جو عبدیت کا سب سے بڑا شاہکار اور کلائمیکس نماز ہے اس کو ادا کرو۔ اللہ جل شانہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ دیکھو تم میرے لیے فاسٹ کرو رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس پیسے جمع ہو جائیں تو ایک شریعت کے مسئلے کے مطابق تم اس کو زکوٰۃ کی شکل میں میرے پہ خرچ کرو۔ تو اللہ جل شانہ کی جو پسندیدہ اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا یہ اللہ کے قرب رضا کا باعث ہے۔ اب اس بات کی بات ہے کہ بعض اوقات آپ کو ان اعمال کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان اعمال کا نہیں پتہ ہوتا ہے جو اللہ کو غصہ دلاتے ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ کو سود خور پر غصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھ جنگ۔ اللہ جل شانہ غیبت کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں، اور فرماتے تو مردار بھائی کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دل آزاری کرنے کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں، منہ پہ تانا دینے کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں، چغلی کرنے کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عجز اور تواضع کو پسند کرتے ہیں، لیکن تکبر کو اور عجب کو اور رعونت کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس وقت ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کو با مقصد بنا لے اور یہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو نا چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں کیا ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں ہم محرمات شریعہ، یا ان کو کہتے ہیں ہم نواہی، یا ان کو کہتے ہیں ڈونٹس۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان کو کہتے ہیں اوامر، اور ان کو کہتے ہیں ڈوز۔ تو ڈوز کو جاننا اور ڈونٹس کو جاننا یہ ہے دین۔
اور اس کو کہتے ہیں علم دین. اور یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس سکھانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی چیز کو سیکھنے کا نام ہے علم. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. جس وقت آپ اپنے علم پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں ان اعمال سے جن کو اللہ نے پسند کیا. ان کو اوامر کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اوامر امر کی جمع، امر کا مطلب ہے احکامات، حکم. جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کر لینا، یہ اللہ کے اوامر ہوتے ہیں. تو جس وقت اللہ کے اوامر پر عمل کیا جاتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو فاربیڈن ہے، ممنوع ہیں، جس کو کہتے ہیں جو چیز نواہی میں سے ہیں، جن کو اپنی لائف میں آپ نے مائنس کرنا، اس کو جب آپ مائنس کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو اپنے اس بیان کے اخیر میں 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک تو یہ بیٹا کہ آپ نے جو لیکچرز لیے، ان لیکچرز کے جو لیسنز ہیں وہ آپ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں. وہ آپ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں. اس میں ماں باپ کا ادب بھی ہے، اس میں ہسٹوریکل جو قصے اور جو فیکٹس ہیں ان سے لیسنز ہیں. اس میں جھوٹ بولنے کی بھی ممانعت ہے. اس میں دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی تکلیف کو فیل کرنا، اور اخلاق حسنہ اور دل اور سینے کو بغض اور کینے سے پاک کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشنڈ ہیں. تو آپ ان کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ سن بھی لیں، لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے بیٹا کہ یہ بہت لازم ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ آدمی چونکہ اس انوائرمنٹ میں ہے کہ جہاں گناہ عام ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یو آر لیونگ ان اوشن آف سنز، تم تو گناہوں کے سمندر میں جی رہے ہو، تو اس لیے تمہیں نا گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو جیسے آپ نے ارسلان سے اور ذیشان سے رابطہ کیا، آئندہ بھی ان سے گائیڈنس لیتے رہیں. میں تو حاضر ہوں ہر وقت، لیکن آپ ان سے یہ ایزیلی اپروچیبل ہیں، ان سے آپ گائیڈنس لیں. تو اس سے آپ کی جو فہم اور بصیرت ہے اور روحانی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا. تیسری نصیحت ہے بیٹا کہ نماز کسی قیمت پر نہ چھوڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بیٹا آپ بتاؤ وہ چیز جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم سے نماز چھوٹ جاتی ہے. تو نماز کا اہتمام یہ لازم ہے. تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے استاد کا ادب. بس یہ ہم نے یہ سنا تھا کہ باادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جو اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا وہ اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے، چاہے 100 دفعہ 200، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے رہیں. حضور نماز کو نہیں چھوڑنا، چاہے کیا ہو جائے. سچائی کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، صدق و سچائی کو، اور گناہوں سے بچنا ہے. اور یہ کہ یعنی نماز کو مضبوطی سے اختیار کرنا ہے. تو میں اب آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ صحیح اور کوشش جو آپ نے کی ہے اور اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، ہاں یہ تو آن لائن ہے جی، آپ نے اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے، اور اپنے گھروں میں آپ نے اسپیسیفک ٹائم دیا ہے اس پروگرام کے لیے. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور کبھی چاہا تو آپ سے ملاقات بھی کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بعض مینوفیکچرر پیزا بہت اچھا بناتے ہیں اور کچھ برگر اچھا بناتے ہیں، اور سنا ہے کہ آج کل تو آئس کریم کی بھی بڑی ورائٹیز ہیں.
ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں، لیکن پھر ایک شرط ہوگی کہ مجھے بھی کھلانی پڑے گی، لیکن آپ کہیں گی ہاں جی ہم آپ کو کھلائیں گے۔ بوڑھا آدمی کتنی آئس کریم کھائے گا، ساری آپ ہی لوگ کھا جائیں گے۔ تو انشاءاللہ بیٹا آپ دین کو مضبوطی سے پکڑو، ارسلان کو بھی دوست بنا لو، یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس کی دوستی آپ کو ساری عمر نفع دے گی۔ میں ان بچوں کی مدر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے آرٹس ایجوکیشن کمپلیکس کے جو ہائر اسلامک لٹریسی پروگرام فار پروفیشنل کے جو سینئر ٹیچر ہیں ارسلان وحید، ان کو بچوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیں، کونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ دیں اور ذیشان کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان بچوں کی گرومنگ بہت اچھی ہوگی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا تم نیورو سرجن بھی بنو، اور تم آنکالوجسٹ بھی بنو، اور تم نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی بنو، لیکن بیٹا اس سب سے پہلے تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی بنو۔ تو بیٹا ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کے بعد ہم سائنٹسٹ بھی ہیں، نیورو سرجن بھی ہیں، جو بھی کہہ لیجیے۔ تو حضور کی غلامی کو بیٹا پختہ پکڑ لیں۔ وہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بیٹا جتنا دین کو مضبوطی سے پکڑو گے اتنا تمہاری زندگی میں کامیابی آئے گی، ورنہ آج کل آپ کو معلوم ہے ڈپریشن انگزائٹی کے لوگ شکار ہیں۔ تو اس لیے یہ دو ساتھی ہیں، ان کو تو تم بہت زیادہ یعنی غنیمت جانو کہ آج کل ایسے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے جو خالص اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کے پروگرامز آئندہ بھی منعقد کرتے رہیں گے، اس طرح کے سیشنز کنٹینیوسلی چلتے رہیں گے۔ ہم نے کچھ کرونا سے فائدہ اٹھا لیا کہ آپ کی فراغت کو اس طرح استعمال کر لیا۔ جب آپ کالجز میں فزیکلی پریزنٹ ہوں گے تو پھر بھی ہم ایسے پروگرام کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پروگرام سے بہت نفع اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور ان اساتذہ کو بھی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت آپ کے بندوں کے یہ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ کے مومن بندوں کے نیک صالح بچے ہیں، اللہ ان کے قلوب میں ایمان کی حقیقت داخل فرما دیجئے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے تیار فرما دیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق کے درجے میں ان کو نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں اتباع سنت عطا فرما۔ اللہ جل شانہ، اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم کو اور ہمارے ان بچوں کو بے راہ روی سے اور گمراہی سے بچا دے۔ اللہ آج کے زمانے کے جو ایجادات جیسے انٹرنیٹ کی کثرت استعمال سے بچیاں تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے، اور اس کا اتنا استعمال جتنا جائز ہے اور جو کہ لرننگ کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اس کی توفیق فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم مانگتے ہیں آپ کا فضل اور آپ کا کرم کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق دیجیے، اور اللہ رب العزت وہ تمام اشیاء جو حرام قرار دے دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ ان بچوں کے اوپر اور ان کے بچوں کے گھروں میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائیے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ ان کے والدین کے قلوب میں بھی اللہ عشق الہی اور عشق رسول داخل فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت آئندہ بھی ہمیں آپ توفیق دیتے رہیے کہ ہم اس طرح کے سیشنز ینگسٹرز کے لیے کرتے رہیں، تاکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا راستہ ملتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
محمد وعلى آله وصحبه برحمتك